السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ سر، باہر کوئی زریش ہمدانی آئی ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا اپنا کام کر رہا تھا جب پیون نے زریش ہمدانی کا نام لیا۔ اس کا نام سنتے ہی اکھل خان زادہ کا روم روم سماعت بنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ پیچھے ہٹایا۔ سامنے کھڑے پیون کو دیکھنے سے پہلے وہ اپنے تاثرات بالکل نارمل کر چکا تھا۔ ان سے کہہ دے میں مصروف ہوں، ویٹ کرے تھوڑی دیر۔ اکھل خان زادہ سپاٹ لہجے میں بولا، جی سر۔ پیون کہہ کر واپس جا چکا تھا۔ اکھل خان زادہ نے لیپ ٹاپ اسکرین پر نظریں گاڑی جہاں ریسیپشن کے کیمرہ کی لائیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اس کی نظریں زریش ہمدانی پر تھی جو ویٹنگ ایریا میں مضطرب سی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی سرخ نظریں اس پر گاڑے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور اکھل خان زادہ بس اس پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے کسی کو بھی آفس میں آنے سے منع کر رکھا تھا۔ زریش ان 3 گھنٹوں کے دوران بار بار اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر نظریں گاڑتی، پھر کچھ دیر بعد ریسیپشن پر جا کر وہاں کھڑی لڑکی سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ اب پھر سے اس لڑکی سے پوچھ کر آتی، واپس کرسی پر ہی بیٹھی اپنی چادر درست کرتی۔ وہ اب پھر سے اس لڑکی سے پوچھ کر آتی، واپس کرسی پر بیٹھی اپنی چادر درست کرتی۔ وہ مضطرب انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ آج بھی نہیں بدلی تھی، وہی ایک نارمل سا ڈریس اور سمپل سا جوتا اس کے اوپر سے چادر میں مکمل خود کو کور کیے ہوئے تھی۔ بالآخر 5 گھنٹوں بعد اکھل خان زادہ کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے انٹرکام اٹھاتے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو کال کرتے اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ اکھل خان زادہ پھر سے لیپ ٹاپ اسکرین دیکھنے لگا جہاں ریسیپشن پر کھڑی لڑکی اسے اس کے آفس کی طرف جانے کا راستہ بتا رہی تھی، اور وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے آفس کی طرف جانے والی راہداری کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آفس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت دی اور خود اپنی چیئر کے ساتھ پیچھے ٹیک لگاتا کرسی پر جھولنے لگا۔ زریش اندر داخل ہوتی اس کے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اکھل خان زادہ اپنی سرخ نظریں اس پر گاڑے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ بالآخر ہمت کرتے وہ بولی، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، بہت مشکل تھا اکھل خان زادہ کے آگے کھڑے ہونا جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ اس سے ہی نوکری مانگنے آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اکھل خان زادہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جب بولا تو لہجہ بلا کر سرد تھا، یاد ہے زری، ایک دن تم نے کہا تھا تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی، اور آج میرے دروازے پر کھڑی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس کے کڑوے لہجے اور زہر خندہ لفظوں نے زری کو اندر تک چیر لیا۔ اس کا دل کیا تھا یہاں سے غائب ہو جائے۔ دل نے لعنت ملامت کی تھی کہ وہ آخر کیوں اس کے دروازے پر آ گئی، لیکن باپ کی بیماری نے اس کی انا کو مار دیا تھا۔ اس مغرور شخص کے آگے جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے نفرت تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی کیونکہ ایک وہی شخص تھا جو اس گند بھرے ماحول میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ جانے کیوں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ شخص کے سامنے کھڑی تھی؟ کیوں کر لیا تھا اس نے ایک بار پھر اس پر اعتبار؟ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کی نوکری کی تلاش میں جو رنگ دنیا کے وہ دیکھ چکی تھی، وہ مجبوراً اس کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کیوں چاہیے تمہیں نوکری؟ اکھل خان زادہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں باہم ملاتے ہوئے کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی، نہ اکھل نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور نہ ہی وہ بیٹھی۔ ایک شرط پر پیسے نوکری دونوں ملیں گے۔ اکھل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے منظور ہے۔ وہ بنا کسی تردد کے ہاں کر گئی۔ اسے لگا وہ پھر نکاح والی شرط رکھے گا، پر اس کی روح فنا ہوئی جب اس نے کہا، گھٹنوں کے بل جھکو اور پھر نوکری مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اکھل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زریش نے بے بس سی نظر اس پر ڈالی جو سنجیدہ سا بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ نظریں نیچی کیے ہوئے تھی۔ مجبوری انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ نظریں جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی تھی جب اکھل خان زادہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا جو یوں جھک رہی تھی؟ کوئی بھی تم سے کہہ دے گا اور تم جھک جاؤ گی؟ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اکھل کی گراہٹ گونجی۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ میں زریش نے کچھ کہنا چاہا، جاؤ یہاں سے، کل سے ٹائم پر آ جانا، تمہیں جاب مل جائے گی، جاؤ یہاں سے۔
अशल ने स्टॉल में आते सामने पड़ा डेकोरेशन पीस उठाकर नीचे फेंका, जो गिरजी किरची हो चुका था। जरीश कांपती हुई तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। अशल खानजादा का गुस्से से बुरा हाल था। वो कैसे इस लड़की को किसी और तो दूर खुद के सामने भी कैसे झुकने दे सकता था। किसी जमाने में वो मोहब्बत थी उसकी और आज उससे बला की नफरत थी, लेकिन नफरत के बावजूद वो उसे यूं नहीं देख सकता था। वो लम्हों में पूरे ऑफिस का हशर नशर कर चुका था। ऑफिस साउंड प्रूफ था, इसलिए बाहर किसी को भी आवाज नहीं आई थी। वो ऑफिस का हशर बिगाड़ता अपनी कार की चाबी लिए वहां से जा चुका था। वो दोनों लेक्चर अटेंड करके ग्राउंड में बैठी थी जब वो भी उनके करीब आ बैठा। उसको देखते ही जरीश की पलकें झुक गई थी और आमीन शरारती नजरों से उन दोनों को देख रही थी। लव बर्ड्स, अगर आप दोनों को प्राइवेसी चाहिए तो मुझे कुछ खाने के लिए भी भेजा जा सकता है, रामीन ने शरारती अंदाज में चहक कर कहा। तो तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें जाना चाहिए। अशल खानजादा कड़े तेवरों से उसे घूरता हुआ बोला। वो क्या है न होने वाले जीजू, कुछ खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मैं अपने पैसों से अपने दोस्त को खिला सकती हूँ, लेकिन खुद नहीं खा सकती, लिहाजा अपनी जेब ढीली करें। रामीन ने आंखें घुमाकर बेनियाजी से कहा। जरीश उस दौरान खामोश बैठी थी, उसने सर तक नहीं उठाया। ये लो। अशल उसे घूरता हुआ अपने वॉलेट से 5,000 का नोट निकालकर उसे थमा गया। बस इतने ही? रामीन ने मुंह फुलाया। डियर होने वाली साली साहिबा, अब आप कुछ ज्यादा ही फैल रही हैं। अशल ने उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा। ठीक है भाई, जा रही हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं। आइंदा की मुलाकात के लिए मैं 10,000 से कम नहीं लूंगी। हाँ, अगर ज्यादा देने हुए तो वो आपकी मर्जी है। रामीन अशल को घूरते हुए अपनी कहकर वहां से जा चुकी थी। जब अशल ने उस पर नजर डाली जो खामोश बैठी थी। आज इतनी खामोश क्यों हो? अशल उसके थोड़ा करीब हुआ। नहीं तो। जरीश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसके मुस्कुराने पर उसके गाल में गड्ढा पड़ा, जिसमें अशल का दिल डूब कर उभरा। कहीं बाहर चलें, लंच करके आते हैं, लेक्चर में अभी टाइम है। अशल ने उसके हाथ पर गिरफ्त जमाते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जरीश ने बुरी तरह घबराते हुए जवाब दिया, साथ ही अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं होता यार, चलो ना, अशल ने कहा और उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। अशल प्लीज छोड़ दें। जरीश ने आंखों में आंसू लिए सादा लहजे में कहा। ठीक है, फिर प्रॉमिस करो, लंच के लिए जाओगी मेरे साथ? अशल ने मुस्कुराते हुए कहा। जरीश ने उसकी तरफ इल्तिजाइया नजरों से देखा। चले बस बस, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। अशल के कुछ भी बोलने से पहले रामीन वापस वहां अटक गई। अशल ने बदमजा होते जरीश का हाथ छोड़ा। तुम कुछ देर रुक नहीं सकती थी? अशल ने खड़े होते जरीश के सामने हाथ फैलाते रामीन को कड़ी नजरों से घूरा। रुक सकती थी, पर आपके टेक्स्ट पर बस इतना वक्त ही मिलना था आपको। दूसरा, आपको अपने दोस्तों से फुर्सत मिलती तो आप वक्त पर आ जाते। नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से 30 मिनट पहले तो आप यहाँ आए थे। 10 मिनट आपने मुझे भेजने में लगा दिए। रामीन उसे सुनाना शुरू हो गई थी। अशल के हाथ पर अपना हाथ रखती जरीश खड़ी होती हैरत से उसकी चलती जबान देख रही थी। वहीं अशल उसकी इतनी बकबक पर उसे कड़े तेवरों के साथ घूर रहा था। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम? अशल ने गुस्से से कहा। तो आप बोलने का मौका ना देते। खैर, मैं और मेरी दोस्त जा रहे हैं, लेक्चर शुरू होने वाला है, आपको आना हुआ तो आ जाना। अशल को सुनाती वो जरीश का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। अशल उन्हें घूरता रहा, फिर सर झटकता खुद भी उनके पीछे ही गया। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दोनों क्लास फेलो थे। जब अशल को शुरू दिन से ही वो ढकी छुपी खुद में रहने वाली लड़की बेहद पसंद आई। उसकी पसंद कब मोहब्बत में बदली वो नहीं जानता था। वो यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम तरीन लड़का था, सभी लड़कियां उस पर फिदा थीं, लेकिन अशल को उससे मोहब्बत हुई, जिसने कभी पलके उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। जरीश 2 दिन तक यूनिवर्सिटी से छुट्टी पर रही, जिसकी वजह से उसके अहम लेक्चर्स मिस हो गए। वो एक काबिल स्टूडेंट थी। उसके सर ने अशल के पास से उसे वो लेक्चर समझने का कहा, क्योंकि अशल क्लास का टॉपर था। इस तरह ही उसकी अशल से बोलचाल शुरू हुई। उसको अशल के समझाए गए लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आए थे। उसके बाद से उसने जब भी कुछ समझना होता वो अशल के पास ही जाती। उसमें सबसे बड़ा हाथ रामीन का था। वो अशल की उसके लिए पसंदीदगी जान चुकी थी। उसे बहाने बहाने से कुछ भी ना समझ आने पर अशल के पास भेज देती। वो जब भी अशल के पास जाती वो अशल की निगाहें खुद पर महसूस कर चुकी थी। दिल ही दिल में वो भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसकी हिचकिचाहट उसको रोके हुई थी। जब अशल की तरफ से इज़हारे मोहब्बत हुआ था
اس نے نہ ہاں کہی تھی اور نہ ہی انکار کیا تھا، لیکن رامین نے اشل کو امید دلا دی تھی کہ لڑکی کی خاموشی ہاں ہی تصور ہوتی ہے۔ تب سے ہی رامین اکثر اسے ہونے والے جیجو کہتی تھی۔ آج ان کے لیکچرز فری تھے، پیپرز ہونے والے تھے، رامین نہیں آئی تھی۔ اس نے لائبریری جانے کا سوچا۔ وہ لائبریری میں داخل ہوئی تو وہاں اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی تھے جو اپنی پڑھائی میں مشغول تھے۔ وہاں کی خاموشی میں اسے اچھا محسوس ہوا۔ بے اختیار ہی ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ آگے بڑھتی اپنے مطلوبہ رینکس کو ڈھونڈنے لگی جو کافی پیچھے تھے۔ وہ آخری ریک کے قریب کھڑی کتاب تلاش کر رہی تھی جب اسے خود پر گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ زریش نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ ایک ریک کے کونے سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے وہ سرخ پڑتی چہرہ سیدھا کیے واپس اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی، لیکن ہاتھوں میں ایک لغزش آ چکی تھی۔ یہ لغزش ایسی تھی جس کو وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ کون سی کتاب ڈھونڈنی تھی اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کتاب واپس رکھ رہی تھی جب اس کے اوپر بنے ریک سے ایک کتاب نیچے گرنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ کتاب اس کے سر میں لگتی۔ اشل جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا تیزی سے آگے بڑھتا کتاب کو واپس اوپر رکھ چکا تھا۔ اس بیچ وہ اس کے اتنا نزدیک آ گیا کہ اشل کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑتی اس کا چہرہ جھلسانے لگی۔ اشل نے اس کے گرد دائیں بائیں ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اشل، اس نے لرزتے لہجے میں کہا۔ جانے اشل، وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا جھکا تھا۔ کیا ہوا؟ اشل نے اس کو بری طرح لرزتے دیکھ کر سرگوشی کی۔ پیچھے ہٹیں، زریش نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس کی حالت پر مسکراہٹ دباتے اشل نے پھر سے سرگوشی کی۔ یہاں کیوں آئی تھی؟ پڑھنے، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھ سے نہیں سمجھنا کچھ۔ اشل نے اس کے ڈھلکتی چادر درست کی۔ آپ سمجھا دیں، زریش نے پریشانی سے کہا۔ چلو آ جاؤ پھر۔ اشل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں اس کے نوٹس اور بیگ پڑا تھا۔ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ اشل اس کو سمجھاتا رہا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اور زریش اس کا تو رواں رواں اشل کو سن رہا تھا۔ ان دونوں کی محبت میں انہیں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ لینا ہی کافی تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر تھی جب کسی نے اسے پکارا۔ وہ رامین کے ساتھ کلاس ختم ہونے کے بعد کلاس سے نکلی تھی جب اشل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رامین کو لینے آ گئے تھے اس لیے وہ جا چکی تھی۔ زریش نے ناسمجھی سے اپنے نام کی پکار پر مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی اس کا کلاس فیلو احمر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے، کیسی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، احمد نے بے تکلف لہجے میں کہا تو زریش کے پیشانی پر لکیریں ابھری۔ وہ ہوتا کون تھا اس کے ساتھ اتنا بے تکلف ہونے والا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، میرے بابا آنے والے ہیں، زریش نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ذرا فاصلے پر ہوئی۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آ جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ کہاں تم انکل جی کو پریشان کرو گی؟ احمد نے کہتے ہوئے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا۔ زریش تو اس کی ہمت پر ہی دنگ تھی۔ اس سے پہلے احمد اس کو کھینچتا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر لگا۔ اس کی گرفت زریش کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا جب ایک بار پھر سے مکوں کی برسات ہو گئی۔ ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن مارنے والا اشل خان زیادہ تھا اس لیے اس کو روکنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ زریش ایک سائڈ پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ سیکیورٹی نے آ کر اشل کو اس سے الگ کیا۔ اس نے احمد کو وارننگ دیتی نظروں سے دیکھتے اپنی سرخ نظریں زریش پر گاڑی جو اس کی نظروں پر کام گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ وہ اپنی طرف بڑھتے اشل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فون پر غور ہی نہیں کیا۔ اشل نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ اونچا کیا تو موبائل پر بابا کے نام سے رنگ جاری تھی جس کا مطلب تھا وہ باہر آ چکے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھر جاؤ، میں دیکھ لوں گا سب، اشل نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بائک پر بیٹھتے اس کی نظریں اشل کی طرف اٹھی۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی ہمدانی صاحب نے بائک آگے بڑھائی۔ اشل تب تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ وہیں کھڑا تھا جب اس کے دوست مارش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے متوجہ کیا۔ اشل نفی میں سر ہلاتا اپنی لینڈ کروزر کی طرف بڑھ گیا۔ جب اشل کلاس سے باہر نکلا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھا
اس نے دیکھا تو سامنے ہی ان کا کلاس فیلو احمد زریش کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ بس اس کی برداشت کی حد وہیں ختم ہوئی اور احمد کی حالت اس نے بگاڑ کر رکھ دی، اتنی کہ 2 ماہ تک وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کو سیکیورٹی گارڈز نے روک لیا، ورنہ شاید وہ اس کی جان لے کر ہی دم لیتا۔ اس دن کے بعد سے احمد دوبارہ یونی نہیں آیا تھا۔ اگلے دن رامین نے زریش سے مختصر سی بات سنی تھی، جس کو سن کر اسے مزہ نہیں آیا تھا۔ اس نے جانے کیسے وہاں کھڑی لڑکیوں کو تلاش کر لیا اور ان سے چٹخارے لے لے کر ساری بات سنی تھی۔ اس نے تو زریش کو بھی سنا دی تھی کہ وہ کیوں ڈری سہمی کھڑی تھی، اگر اس کی جگہ وہ ہوتی تو اس کی بینڈ بجا دیتی۔ اس نے اشل کو باقاعدہ خود جا کر شاباشی دی تھی، جس کو اس نے خوش دلی سے قبول بھی کیا۔ رامین خوش تھی اور خوش ہوتے اپنے ہونے والے جیجو پر رحم کھایا تھا۔ اس نے ان دونوں کے لیے سرپرائز لنچ ارینج کیا تھا۔ ہمدانی صاحب کو کال کر کے اس نے ان سے اجازت لی تھی کہ وہ زریش کو لے کر لنچ پر جا رہی ہے اور اسے خود ہی گھر چھوڑ دے گی، جس پر ہمدانی صاحب مان گئے تھے۔ اشل کے وہاں آنے کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی، جبکہ اشل کو اس نے میسج کر دیا تھا جس میں اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتایا تھا کہ اگر وہ زریش کے ساتھ لنچ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہنچ جائے۔ اشل وہاں پہنچا تو وہ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زریش اس کی موجودگی سے بے خبر تھی، اس لیے ہی کھل کر رامین سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے نقاب میں چھپی آنکھیں دیکھ کر ہی اشل پہچان گیا تھا کہ وہ کس بات پر ہنس رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ رامین کی نظر اس پر پڑی تو اس نے گہری سانس بھرتے شکر ادا کیا۔ زریش نے نظریں اٹھا کر اشل کی طرف دیکھا، پھر رامین کو گھورنے لگی۔ او ہیلو، گھورنے کی ضرورت نہیں، اب میں تم دونوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ میرا لنچ آپ پر ڈیو رہا، ابھی آپ زری کو ٹائم پر گھر چھوڑ دیجیے گا۔ انکل نے صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، میں چلتی ہوں۔ رامین اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ زریش نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اب میں کباب میں ہڈی بنتی اچھی نہیں لگوں گی جانی، تو تم دونوں انجوائے کرو۔ رامین آنکھ دبا کر کہتی، یہ جا وہ جا ہوئی، چلے زری جان۔ رامین چلی گئی ہے۔ زریش کو دروازے کی طرف دیکھتے دیکھ کر اشل نے اسے پکارا تو زریش شرمندہ سی اٹھتی اس کے مقابل ہوئی۔ اشل اس کو ایک فیملی کیبن میں لے آیا، جہاں دونوں نے پرسکون ماحول میں لنچ کیا، اور اس سارے وقت میں اشل اس کے چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ ویٹرز ان کے کھانا کھانے کے بعد برتن لے گئے۔ جب اشل نے بات شروع کی، میں تمہارے گھر اپنے مام ڈیڈ کو بھیجنا چاہتا ہوں، اشل نے سنجیدگی سے کہا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد اشل، میں نے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ بس اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی، لیکن میں یہاں جھوٹ بول کر آپ کے ساتھ زریش نے کہتے ہوئے بات بیچ میں چھوڑ دی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو زری؟ میں تمہارے ساتھ کوئی ٹائم پاس نہیں کر رہا، محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنے کی بات کر رہا ہوں، اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ اصل میرا وہ مطلب نہیں تھا، زریش نے اس کے آگے ذرا سے غصے پر لرزتے ہوئے کہا۔ اشل نے اپنی کنپٹی سہلائی، وہ اسے ڈر رہی تھی، یہ بات اشل کے لیے ناگوار تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ شاپنگ پر چلو گی؟ اشل نے نرمی سے کہتے بات ہی ختم کر دی۔ وہ کہاں زریش کو شرمندہ ہوتا دیکھ سکتا تھا؟ نہیں، وہ بری طرح گھبراتی ہوئی بولی۔ پہلے ہی وہ اپنے بابا سے جھوٹ بول چکی تھی، اب کیا مزید بولتی؟ بالکل نہیں، یہ تمہارے لیے۔ اشل نے سر ہلاتے ایک باکس اس کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ زریش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کھول کر دیکھو۔ اشل نے اسے باکس کھولنے کے لیے کہا تو زریش نے کھولا۔ وہ وائٹ گولڈ کا ایک نفیس سا پینڈنٹ تھا، جس کی چین بھی گولڈ کی ہی تھی۔ زریش نے اس کو دیکھتے حیرت سے اشل کی طرف دیکھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے اشل۔ زریش نے پینڈنٹ پر ہاتھ پھیرا، پھر واپس اشل کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ اشل نے وہ باکس زریش کی طرف کھسکایا۔ یہ بہت قیمتی ہے، میں یہ نہیں لے سکتی اشل۔ زریش نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ہے، تم لو یا نہ لو، چاہے پھینک دو، تمہاری مرضی۔ اشل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ کتنے دل سے اس کے لیے یہ گفٹ لے کر آیا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اشل کا غصہ عود آیا، وہ جو زریش کے سامنے کم ہی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اشل، زریش نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں نے کہا نا، یہ تمہارے لیے ہے، اشل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیبن کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ زریش نے ایک بے بس نظر اس پینڈنٹ کے باکس پر ڈالی، پھر اسے مٹھی میں دبوچتی وہ اپنا نقاب درست کرتی اشل کے پیچھے بڑھ گئی۔ اشل نے اسے اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر اتار دیا۔
اگلے ہفتے میں زریش نے بھی اشل کو ایک باکس دیا تھا جس میں ایک برانڈ کی بہت مہنگی گھڑی تھی۔ اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے جتنے بھی پیسے بنائے تھے ان سے اس نے اشل کے لیے وہ گھڑی خرید لی۔ اشل نے اسے منع کرنا چاہا تو اس کا کہنا تھا جس طرح اشل نے اسے گفٹ دیا ہے اسی طرح اس نے بھی دیا ہے، اور اگر وہ اس کا گفٹ نہیں لے گا تو زریش بھی اس کا گفٹ واپس کر دے گی، جس پر اشل کو مجبوراً وہ گھڑی رکھنی پڑی۔ رامین کو یہ خبر ملی تو اس نے دونوں کو خوب تنگ کیا۔ اس نے اشل کی تب تک جان نہیں چھوڑی تھی جب تک اس نے اسے ایک اچھی جگہ لنچ نہیں کروا دیا تھا۔ اشل کو وہ چلبلی سی لڑکی اپنی بہن کی طرح عزیز تھی۔ ان کے پیپرز ختم ہوئے تو یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا جس میں سب کو ہی آنا تھا۔ یونیورسٹی میں رنگ و بو کا ایک سیلاب سا تھا، سب لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ زریش اور آمین بھی انہی سب کا حصہ تھیں۔ آج زریش کی نظریں بار بار ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، وہ اشل کو تلاش کر رہی تھی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اشل آ چکا تھا، ان کو وہاں کھڑا دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ وہ لوگ باتوں میں مصروف ہوئے تھے جب سٹیج پر اناؤنسمنٹ شروع ہوئی۔ لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس یعنی اشل اور زریش لوگوں کی کلاس کے لیے ان کے جونیئرز نے کچھ پرفارمنس تیار کی تھی جو وہ لوگ کرنا چاہتے تھے، اسی کی اناؤنسمنٹ تھی۔ پرفارمنس شروع ہوئی تو زریش اور رامین نے ایک ایک چیئر سنبھال لی۔ اشل اپنی کال سننے کے لیے باہر گیا۔ وہ جب واپس آیا تو سامنے سے آتے ایک لڑکے سے ٹکرا گیا جو اسے سوری کر رہا تھا۔ اشل بنا اس پر غور کیے زریش اور آمین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سب دوست بھی وہیں کھڑے تھے۔ جب اشل کو ایک سر نے آواز دی اشل، اشل ان کو اشارہ کرتا سر کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد رامین کے ہاتھ میں پکڑا زریش کا موبائل بج اٹھا۔ جو موبائل اسے پکڑائے خود واش روم کی طرف گئی۔ رامین وہیں ہی باہر کھڑی تھی۔ اس نے نوٹیفیکیشن سے آیا میسج دیکھا جو اشل کا تھا۔ رامین کی شرارتی رگ پھڑپھڑائی۔ اس نے زریش کو آواز دی کہ وہ اپنے کلاس روم کی طرف جا رہی ہے، زریش بھی فریش ہو کر وہیں آ جائے۔ رامین کا ارادہ تھا جب تک زریش نہیں آئے گی تب تک وہ اشل کو تنگ کرے گی، اس لیے ہی وہ وہاں چلی گئی۔ رامین کو وہاں نہ پاتے وہ پریشان ہوئی، پھر اس کی بات یاد آئی لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ رامین کو وہاں ڈھونڈتی رہی۔ جب رامین نہیں ملی تو اس نے ایک بار کلاس میں چیک کرنے کا ارادہ کیا۔ جب کلاس روم میں پہنچی تو اس کے پیروں سے اپنا موبائل ٹکرایا، جس کو اٹھا کر دیکھا تو وہاں اشل کا میسج جگمگا رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی آگے بڑھی۔ وہاں زمین پر پڑی رامین کی حالت دیکھتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے اپنی عمر ڈالنے والی چیخ روکی، رامین! وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، اس کی گردن اور بازوؤں پر بھی تشدد کے نشان دیکھتے زریش رونے لگی۔ جب پاس ہی پڑی گھڑی پر زریش کی نظر پڑی، اس کو دیکھتے وہ شل ہوئی۔ زری! رامین! اشل جو زریش کو یہاں آتے دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا، حیران ہوتا ہوا رامین کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ زریش نفرت بھرے لہجے میں پھنکاری۔ زریش یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اشل نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ بمشکل کہا، آپ نے کیوں کیا رامین کے ساتھ یہ سب؟ اس نے آپ کو اپنا بھائی مانا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ یہ سب کرتے اس کی جان لے لی۔ زریش نفرت سے اشل کا گریبان پکڑتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ زری میں نے کچھ نہیں کیا۔ اشل نے نفی میں سر ہلاتے اپنی صفائی دی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کچھ نہیں کیا آپ نے، یہ رہا ثبوت، اور یہ بھی۔ موبائل پر اس کے نمبر سے جگمگاتا میسج زریش نے اس کے سامنے کیا، پھر اپنی ہی اس کو بطور گفٹ دی ہوئی گھڑی اس کے سامنے کی۔ اشل نے ساکت ہوتے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے دیکھا۔ زری میری بات سنو، یہ سب میں نے نہیں کیا، رامین میری بہن جیسی ہے، میں کیوں کروں گا اس کے ساتھ ایسا؟ پلیز تم مجھے سمجھو، میرا اعتبار کرو۔ اشل نے اسے صفائی دی۔ اگر سامنے کھڑے وجود کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بلا سے چاہے جو بھی کر لیتا، اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی، پر سامنے اس کی محبت کھڑی تھی جس کو وہ نہ چاہنے پر بھی صفائی دینا ضروری سمجھتا تھا۔ آپ کا اعتبار کروں؟ کیسے کروں؟ سب ثبوت میرے سامنے ہیں، میں آپ پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں، ہٹے میرے راستے سے۔ زریش چلائی اور رامین کی طرف بڑھی، اس کی نبض چیک کی تھی جو نہیں چل رہی تھی۔ مار ڈالا آپ نے اسے۔ زریش وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ باہر سے لوگوں کے اس طرف آنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھ پر ایک احسان کر دیں اشل، میں نہیں چاہتی میری دوست کی بدنامی ہو، اس کو یہاں سے لے جائیں، اس کو دفنا دیجیے گا، میں نہیں چاہتی اس کے مرنے کے بعد جگہ جگہ اس کا نام اچھالا جائے۔ اتنے اچھے کی امید تو میں آپ سے کر سکتی ہوں،
زریش نے قدموں کی چاپ بڑھتے ہوئے محسوس کی تو روتے ہوئے بولی۔ اشل کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے اس وقت زریش کے کہنے پر عمل کرنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ رامین کے بے جان وجود کو اٹھاتا ہوا کھڑکی سے باہر کی طرف چھلانگ لگا گیا۔ وہاں ایک سر اور ان کے ساتھ پرنسپل اور سیکیورٹی کے آدمی، ساتھ 3-4 لڑکیاں اور لڑکے بھی تھے جو اشل کے جانے کے بعد وہاں آئے۔ وہاں کسی کو نہ پاتے وہ سب لوگ اس اسٹوڈنٹ پر برسے جو ان سب کو یہاں لے کر آیا تھا۔ زریش دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس شام کے 1 ماہ بعد زریش اشل کی کتنی ہی منتوں کے بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ اشل نے اسے اپنی صفائی دینی چاہی، اس سے بات کرنی چاہی، لیکن زریش بنا اس کی ایک بھی بات سنے اسے زانی قرار دی تھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ زریش کو اس سے نفرت ہو گئی تھی تو دوسری طرف اشل بھی اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا، جو اس کی ایک بھی سنے بنا ہی اس کو کسی اور کی غلطی کی سزا دے چکی تھی۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد اشل خانزادہ اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھال چکا تھا اور زریش اپنے گھر میں ہی تھی، جب ایک دن ہمدانی صاحب کو ان کے آفس کے کولیگ بہت بری حالت میں گھر لے کر آئے۔ وہ ایک آفس میں کام کرتے تھے۔ وہاں ان کے ناک سے خون بہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ان کو برین ٹیومر بتایا تھا جو خطرناک حالت اختیار کر چکا تھا۔ ان کے کولیگز ہی انہیں گھر تک چھوڑنے آئے تھے اور سب تفصیلات زریش کو بتا کر گئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ ماں تو پہلے ہی نہیں تھی اور اب باپ کو بھی اتنی بڑی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اپنے گھر کے صحن کو دیکھتی رہی۔ ہمدانی صاحب کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ آفس جا پاتے۔ نتیجتاً زریش نے ان کو کہہ کر ان کا ریزائن کروا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمدانی صاحب بیماری کی حالت میں کام کریں۔ زریش نے کہا تھا وہ ان کی جگہ پر کام کر لے گی، لیکن زریش کے پاس اس فیلڈ میں ڈگری نہیں تھی، جس وجہ سے وہ لوگ اسے رکھ نہیں پائے۔ لیکن ہمدانی صاحب کے باس بہت اچھے تھے، انہوں نے ان کی کافی مدد کی تھی، پر ہمدانی صاحب کی دوائیں اتنی مہنگی تھیں کہ ان کی گئی مدد ان کے لیے کافی نہیں تھی۔ پھر ہمدانی صاحب کا آپریشن ہونا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، لیکن زریش کروانا چاہتی تھی۔ پہلے تو وہ نوکری کی تلاش میں ماری پھرتی رہی، لیکن اس کو کہیں جاب نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد ایک جگہ اسے نوکری دی گئی۔ وہاں کا باس نہایت ہی گھٹیا تھا۔ وہ بہانے سے زریش کو اپنے پاس بلاتا۔ زریش نے اس کی نیت سمجھ لی۔ اس نے صرف 1 مہینہ ہی وہاں کام کیا تھا، پھر نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس نے جس آفس میں جاب کی وہ لوگ اشل خانزادہ کے رائول تھے، جس کا بزنس دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ وہ اس 1.5 سال میں ہی بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ انہوں نے زریش کو کہا تھا کہ وہ اس کو بہت بڑی رقم دیں گے اگر وہ خانزادہ انڈسٹری کے سیکرٹس انہیں لا کر دے گی، اور زریش نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے زریش کو نوکری سے نکال کر باہر کیا۔ روز وہ جب گھر جاتی تو اپنے بابا کی بگڑتی حالت کی وجہ سے پریشان رہتی۔ اب تو محلے والے بھی سارے جن سے ادھار لیا تھا وہ لوگ اپنا ادھار واپس مانگنے لگے۔ ہمدانی صاحب نے کہا تھا وہ دوبارہ اپنی جاب جوائن کر لیں گے، لیکن زریش نہیں مانی۔ چاروں ناچار وہ پورے 2 سال بعد خانزادہ کمپنی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھیگی نگاہوں سے اس کمپنی کو دیکھتے وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ اشل خانزادہ کا آفس ہے، ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو اس نے مخاطب کرتے پوچھا۔ اس لڑکی نے عجیب سی نظروں سے اسے گھورا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے ان سے ملنا ہے، زریش نے ایک امید کے ساتھ کہا تھا۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ وہ لڑکی ناگواری سے اس کا حلیہ دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیں زریش ہمدانی ملنے آئی ہے۔ میں ان کو جانتی ہوں۔ زریش نے ہچکچاتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ناگواری تھی، پر وہ ضبط کا گھونٹ بھرے کھڑی تھی۔ اس کا اس وقت اشل خانزادہ سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ اشل خانزادہ کو کون نہیں جانتا، لیکن تمہارا کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ وہ بے حد مصروف انسان ہے، ان سے بات کرنا آسان نہیں۔ وہ لڑکی منہ بنا کر بولی۔ آپ پلیز ایک بار میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، اگر وہ نہیں ملے تو میں چلی جاؤں گی۔ زریش نے التجا کی تھی۔ اس لڑکی کو جانے کیسے ترس آ گیا تھا۔ اس نے اشل کے آفس کے باہر بیٹھے پیون کو کال کی، جس کے بعد اس نے دوبارہ کال کر کے بتایا کہ سر ابھی مصروف ہیں، سر نے کہا ہے ویٹ کریں۔ اس لڑکی نے یہی جواب زریش کو دیا اور زریش اس کی بات سنتی ویٹنگ ایریا میں بیٹھ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ انتظار کرتی رہی، پھر اکتا کر اس نے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے بات کی، جس نے بدتمیزی سے جواب دیا، اور زریش خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ پھر سے اس کے پاس گئی۔
لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، سر ابھی مصروف ہیں۔ زریش کو غصہ آنے لگا، اسے سمجھ آ گیا تھا اشل یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی، پر اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے اسے بلا لیا اور اس کو اشل کے آفس کا راستہ بتاتے اس نے وہاں جانے کے لیے کہا۔ زریش راستہ سمجھ آنے پر آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس میں جو کچھ ہوا تھا وہ زریش کے حواس شل کر گیا۔ وہ محبت کا دعوے دار شخص اسے اس کے گھٹنوں پر دیکھنا چاہتا تھا، اور زریش اپنے باپ کی وجہ سے گھٹنوں پر آنے پر بھی مجبور تھی۔ ویسے وہ اسے نفرت کی دعوے دار تھی، اس کے لیے آسان نہیں تھا اسی کے پاس نوکری کے لیے جانا جس نے اس کی ہی دوست کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا، لیکن جانتی تھی اگر اس وقت کوئی اس کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو وہ اشل خان زادہ ہی ہے۔ اس نے زریش کی عزت رکھ لی تھی، اسے گھٹنوں پر نہیں آنے دیا تھا، اسے نوکری دے دی۔ یہی بات زریش کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، پر اس کے پاس کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اپنی ہی سوچوں میں الجھتی وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اندر سے اسے ہمدانی صاحب کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تڑپتی ہوئی ان کی طرف بھاگی۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ زریش نے تیزی سے ان کی کمر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم آج اتنی دیر سے گھر آئی؟ ہمدانی صاحب نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، جاب کے لیے گئی تھی، جاب مل گئی ہے، کل سے جاؤں گی، زریش سپاٹ لہجے میں بولی اور ہمدانی صاحب کے سامنے گولیاں اور پانی رکھا، جن کو کھاتے ہی انہیں نیند آنے لگی۔ وہ سو گئے تو زریش ان پر کمبل درست کرتی باہر نکل آئی۔ اپنی ہی سوچ میں گم وہ بنا کھائے پیے ہی سو چکی تھی۔ وہ وقت پر آفس پہنچی تو ریسیپشن پر کھڑی لڑکی آج کوئی اور تھی۔ اس نے زریش کو بتایا کہ وہ اشل سر کی سیکرٹری کے طور پر کام کرے گی۔ اس بات پر زریش نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ زریش کو سارا کام سمجھاتے اس لڑکی نے زریش کو اس کا کیبن دکھایا جو اشل کے آفس کے بالکل ساتھ تھا۔ بیچ میں صرف ایک گلاس وال تھی جو ان کے آفس کو جدا کرتی تھی۔ زریش نے اشل سے ملنے کی گزارش کی تو اس نے کہا کہ اشل سر ایک میٹنگ کے لیے گئے ہیں، آئیں گے تو وہ مل سکتی ہے۔ زریش اپنے کیبن میں بیٹھتی فائلیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اسے وہاں 1 گھنٹہ گزر چکا تھا جب اشل اپنے آفس میں داخل ہوا۔ زریش نے گلاس وال سے اس کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اشل نے اپنے آفس میں بیٹھتے ہی اسے کال ملائی۔ مس زریش میرے کیبن میں آئیں، سپاٹ لہجے میں بولتا وہ ڈائلر نیچے رکھ گیا۔ زریش پکلاتے ہوئے تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھتی اس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازہ ناک کر کے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتی اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا جو بھی مس ناز نے سمجھایا؟ اشل نے اس کو صرف نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو زریش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اشل تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اسے رہا نہیں گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ جی سر۔ زریش نے اس بات میں سر ہلایا تو اشل نے ابرو اچکاتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے 6 ماہ کی سیلری ایڈوانس چاہیے، زریش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اور کیوں چاہیے آپ کو ایڈوانس؟ اشل کو اچنبھا ہوا تو اس کے اتنا زیادہ ایڈوانس لینے پر، لیکن وہ اپنے تاثرات سنبھالتا پروفیشنل انداز میں ہی پوچھ رہا تھا۔ سر کچھ پرسنل پرابلمز ہیں، اسی وجہ سے چاہیے، زریش نے بھی پروفیشنل انداز میں کہا۔ وہ اسے اپنے بابا کے بارے میں بتا کر اس کی کوئی ہمدردی نہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اشل کافی دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، مل جائے گی آج، جانے سے پہلے آپ مجھ سے چیک لے لیجیے گا، اشل نے سنجیدگی سے کہا۔ چیک؟ زریش نے پریشانی سے کہا۔ تو کیا آپ اتنی بڑی اماؤنٹ کیش میں چاہتی ہیں؟ اشل کو غصہ آیا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی اس کی؟ جی، زریش نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چیک نہیں لے سکتی تھی، اگر چیک لیتی تو رات تک بینک بند ہو جاتا، پھر کیسے چیک بینک میں جمع کرواتی؟ اور اگر چیک بینک میں جمع نہ ہوتا، پیسے نہ ملتے تو اس کے بابا کی جو دوائیاں ختم ہوئی تھیں وہ کیسے گھر لے کر جاتی؟ جائیں، جاتے ٹائم لے لیجیے گا، اشل نے غصے سے کہا۔ اس کا دل انکار نہیں کر پایا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا پریشان چہرہ اشل کو بری طرح چبھ رہا تھا، لیکن وہ خود پر کھول چڑھائے بیٹھا رہا۔ زریش چلی گئی تھی۔ سارا دن وہ دونوں کام میں مصروف رہے۔ شام کو جاتے وقت زریش نے اشل کے آفس سے پیسے لے لیے جو اشل نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دیے تھے۔ وہ اپنے بیگ میں سنبھال کے رکھتی وہاں سے اپنے بابا کی دوائی اور رکشے کے کرائے کے لیے چند ہزار نکال چکی تھی۔ آفس سے باہر آئی تو رکشہ جلد ہی مل گیا۔ اس نے ایک سٹور پر رکشہ رکواتے وہاں سے دوائیں خریدی اور رکشے میں بیٹھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔
ब्लैक लैंड क्रूजर में अशल, जो कब से उसका पीछा कर रहा था, उसको मेडिकल स्टोर पर रुकते देखकर हैरान हुआ। वो बाहर आई तो अशल ने अपने पीछे खड़ी गार्ड की गाड़ी को जरीश के पीछे भेजा ताकि वो बाहिफाजत घर पहुंच सके। खुद वो मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गया। जो लड़की अभी चादर में यहाँ से गई है, उसने किसके लिए दवा ली थी? अशल ने स्टोर पर खड़े आदमी से पूछा। ये तो नहीं मालूम, पर जो दवाएं वो लेकर गई हैं वो ब्रेन ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होती हैं। उस आदमी के अल्फाज थे या सूर जो अशल के कानों में फूंका गया। अशल को लगा पूरा आसमान उसके सर पर आ गिरा है। क्या उसको ब्रेन ट्यूमर था? सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यही आया। फिर वो खुद की ही सोच की नफी कर गया। उसको किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। वो कार में बैठता उसके घर की तरफ रवाना हुआ। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गया तो एक कमरे से जरीश के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो रोती हुई अपने बाबा को जगाने की कोशिश कर रही थी। वो बेहोश हो गए थे। अशल बौखलाता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। अशल को सामने देखते जरीश सब कुछ भूलते भागकर उसकी तरफ लपकी। अशल देखे ना, बाबा को क्या हो गया है? अशल का कंधा पकड़कर हिलाती वो भराई हुई आवाज में बोली। अशल बदहवास सा आगे बढ़ा। हमदानी साहब की नब्ज चेक की, जो बहुत मध्यम चल रही थी। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वो कहता हुआ उनका लागर वजूद अपने बाजुओं में उठाता बाहर की तरफ बढ़ा। जरीश अपना बैग कंधे पर लटकाती उसके पीछे ही थी। जितनी देर में उसने घर लॉक किया, अशल हमदानी साहब को पिछली सीट पर लिटा चुका था। जरीश ने बैठते हुए उनका सर अपनी गोद में रखा तो अशल ने कार स्टार्ट की। वो उन्हें शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में लेकर गया। वहां अशल की जान पहचान थी, जिस वजह से उन्हें हाथों हाथ लिया गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए, जिन्होंने अशल को सारी सूरत हाल से वाकिफ किया। डॉक्टर ने उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई थी, जिस पर जरीश परेशान सी कुर्सी पर ढह गई। कुछ देर बाद हमदानी साहब को होश आया तो उन्होंने जरीश और अशल उनसे मिले थे। अशल ने अपना तारुफ जरीश के क्लास फेलो की हैसियत से करवाया। हमदानी साहब को वो कोई फरिश्ता ही लगा। उन्होंने रोते हुए अशल और जरीश से वो मांग लिया जब वो दोनों कभी भी नहीं चाहते थे। हमदानी साहब ने कहा था, मैं जानता हूँ मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जरीश को एक मजबूत साहिबान दे दूँ। उन्होंने अशल से दरख्वास्त की थी कि वो एक मरते हुए शख्स की इल्तिजा समझकर उनके जरीश को अपने निकाह में ले ले। जरीश ने इनकार करना चाहा, लेकिन हमदानी साहब उसे अपनी कसम दे चुके थे। कुछ ही देर में उन दोनों का निकाह हो चुका था। डॉक्टर ने हमदानी साहब के ऑपरेशन के लिए कल सुबह का टाइम दिया था। उनका कहना था कि वो गारंटी नहीं ले सकते, 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि हमदानी साहब बच जाएंगे। जिस पर जरीश तो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन हमदानी साहब की तड़पती हालत देखकर अशल ने डॉक्टर को ऑपरेशन का कह दिया। हमदानी साहब उस वक्त भी आईसीयू में ही थे। अशल और जरीश दोनों बाहर रखी चेयर्स पर बैठे थे। जरीश कब से आंसू बहा रही थी। अशल से मजीद बर्दाश्त न हुआ तो उसको खींचकर अपने सीने से लगा लिया। जो कब से खुद पर बंद बांध रही थी, उसका जब्त टूट चुका था। एक मजबूत कंधा उसको मयस्सर आया था, जिस पर सर रखते वो अपना सारा जब्त खोती बुरी तरह रोती। अशल कितनी ही देर उसको रोते हुए बर्दाश्त करता रहा। बस करो जरी, वो ठीक हो जाएंगे। उसको खामोश करवाने के लिए अशल ने कहा तो जरीश जैसे होश में आई। वो एक झटके से उससे अलग होती नफरत से अपनी निगाहें फेर गई। वो आज भी उसकी दोस्त का मुजरिम था। अशल ने जख्मी निगाहों से उसकी तरफ देखा। आधी रात गुजर गई थी। जब नर्स कमरे से बाहर आई, वो भागती हुई डॉक्टर को बुलाने गई। जरीश और अशल परेशान हुए। दोनों ही आईसीयू में दाखिल हो चुके थे, जहां हमदानी साहब की सांसें उखड़ रही थीं। उनकी नाक से मुसलसल खून बह रहा था। जरीश तो उनको देखते मजीद रोने लगी। जब उसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उन दोनों को बाहर जाने का कहा। फिर वो नहीं गए, वहीं खड़े थे। डॉक्टर ने अपनी जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। ऑपरेशन से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। डॉक्टर ने उनके मुंह पर सफेद कपड़ा डाला तो जरीश ऊंचा ऊंचा रोने लगी। अशल ने उसको खुद के साथ लगा लिया। कब वो लोग एम्बुलेंस में घर तक पहुंचे, कब हमदानी साहब को सुपुर्दे खाक किया गया, जरीश को होश ही नहीं थी। वो गुमसुम सी बैठी थी। हॉस्पिटल से निकलते उसे ऐसी चुप लगी थी कि वो लोग जब हमदानी साहब को ले जाने के लिए गए, वो तब भी नहीं रोई। आसपास की औरतों ने बहुत कोशिश की थी उसे रुलाने की, लेकिन वो नहीं रोई। हमदानी साहब को गए आज 15 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। अशल उस दिन से उसके साथ ही था। जरीश ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो पैसे उससे उसने एडवांस दिए थे
وہ لا کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جن کے لیے لیے تھے وہ نہیں رہے تو میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ زریش سپاٹ لہجے میں بولی تو اشل سن ہوا۔ وہ اسے کیا کہتا کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا دکھ ہی ایسا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی کہہ لیتا، کیسی بھی تسلی دیتا، لیکن وہ اس دکھ کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ 20 دن بعد آفس گیا تھا۔ زریش اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے زریش کو ہدایت کی تھی کہ گھر کو لاک رکھے، لیکن کچھ دیر پہلے 2-3 جاننے والی آئی تھی اور وہ گئی تھی تو زریش نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ وہ ابھی ہمدانی صاحب کے کمرے سے باہر آئی تھی جب سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ زریش کی غمزدہ حالت دیکھتے وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچتی، اس کے گلے لگ گئی۔ رامین؟ زریش کے لب پھڑپھڑائے۔ بابا چلے گئے۔ زریش اتنا کہتی رونے لگی۔ رامین کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے حیرت سے رامین کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں گئی؟ رامین کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں چھو کر محسوس کرتی ہوئی بولی تو رامین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں زری، میں ٹھیک ہوں۔ اس رات رامین نے اسے سب کچھ بتایا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ اس رات احمد تھا جس نے زریش کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ سب کیا، اور وہی اشل سے ٹکرایا تھا تاکہ اس کا موبائل لے سکے۔ پر ان کی قسمت اچھی تھی، یہاں اشل کا برا وقت تھا کہ اس کی گھڑی بھی وہیں گر گئی جس کو انہوں نے اٹھا لیا۔ رامین جو اشل کو تنگ کرنے وہاں گئی تھی، احمد نے اس کو دیکھا تو پہلے غصہ ہوا، لیکن اپنا بدلہ اتارنے کے لیے اس نے رامین کو استعمال کیا، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی جب رامین نے ہوش کھو دیے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ رامین اس کی تاریکی میں جا چکی تھی جب زریش اور اشل وہاں آئے۔ اشل جب اس کو اٹھا کر لے گیا تو اس کی نبض چیک کی تھی، وہ بہت مدھم تھی۔ وہ اسی وقت ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے کہا تھا اس کا دماغ تاریکی میں جا چکا ہے، وہ خود ہی ہوش میں نہیں آنا چاہتی۔ اشل اس کے زندہ ہونے کی خبر زریش کو کرنا چاہتا تھا، لیکن تب بھی اس نے اشل کو زانی قرار دیا اور چلی گئی۔ اشل نے رامین کو امریکہ بھیج دیا۔ وہاں ان کے علاج سے وہ ہوش میں آ گئی، لیکن وہ اس واقعے سے بری طرح ڈر گئی تھی، بات بات پر چیخیں مارنے لگتی۔ جب اشل اس سے ملا تو وہ پرسکون ہوئی۔ اس نے اشل کو احمد کا بتایا، جس کو اشل نے پہلی فرصت میں ہی کبھی نہ واپس آنے کے لیے جیل کی سیر کروا دی۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد زریش مزید رو پڑی۔ اس نے اشل کو غلط سمجھا اور اس کی دوست اس وجہ سے اتنے بڑے ٹراما سے گزری تھی۔ اشل کو پتا تھا رامین اس کے ساتھ ہے، اس لیے ہی وہ وہاں نہیں گیا۔ ہمدانی صاحب کو گزرے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اشل کے موم ڈیڈ نے اس بیچ 2-3 بار زریش کے پاس چکر لگایا تھا۔ اشل نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔ آج بھی وہ دونوں آئے ہوئے تھے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ واپس گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ رامین کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ رامین نے اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کی۔ رامین ہی تھی جس نے اس کو ہمدانی صاحب کے غم سے نکالا۔ اب وہ اس کو نئی نئی ٹپس دے رہی تھی کہ کس طرح سے وہ اشل کو منائے۔ آج خود وہ دونوں خانزادہ ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ رامین اس کو وہاں چھوڑ کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اشل آج 11 بجے کے بعد گھر آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ اس نے لائٹس آن کی تو سامنے ہی بیڈ پر اس کو دلہن کے لباس میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھے دیکھ کر پریشان ہوا۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو زریش نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اشل سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا واپس پلٹا۔ جب زریش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اشل، مجھے معاف کر دیں، وہ نم لہجے میں کہتی بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی۔ میں اتنا بے اعتبار ہوں تمہارے لیے تو تم یہاں کیوں آئی ہو زریش؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اشل نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ زریش نے نفی میں سر ہلایا۔ اشل پلیز ایسے مت کہیں، میں غلط تھی، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے پاس۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اشل اس کی بات سنتا طیش میں آتے اس کی سانسیں روک گیا۔ تم کیوں ہر بار مجھے غصہ دلانے والی باتیں کرتی ہو زری؟ پیچھے ہٹتا وہ کرخت لہجے میں بولا تو زریش ہنستی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اشل اس کی بات سنتا طیش میں آتے اس کی سانسیں روک گیا۔ تم کیوں ہر بار مجھے غصہ دلانے والی باتیں کرتی ہو زری جان؟ پیچھے ہٹتا وہ کرخت لہجے میں بولا تو زریش ہنستی۔ اس کے طرز تخاطب سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن سزا ضرور ملے گی تمہیں، اور سزا ایسی ہوگی رات بھر میری پناہوں میں چھپتی مجھ سے ہی پناہ مانگو گی۔ اشل معنی خیزی سے بولتا اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا، جبکہ اس کی بات پر زریش سرخ پڑتی اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ ہاں، اس نے اسے معاف کر دیا تھا،
زریش کی محبت اس کے دل میں آج بھی تھی۔ اب جب خود آگے بڑھ کر اس نے معافی مانگی تھی تو وہ کیسے اسے معاف نہ کرتا، کیسے خود پر سختی کا خول چڑھائے رکھتا۔ کچھ عرصے بعد ہی ان دونوں کو ماں باپ بننے کی خبر ملی تھی۔ زریش ہمدانی صاحب کو بھولی تو نہیں تھی، انہیں یاد کرتی تھی، لیکن اس کا غم وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا تھا۔ رامین نے بھی شادی کر لی تھی، اشل کے دوست مارج کے ساتھ، جو اسے پسند کرتا تھا۔ وہ اپنا رشتہ لے کر اس کے گھر گیا تھا اور رامین نے ہاں کر دی تھی۔ غموں کے بادل چھٹ گئے تھے، نیا سویرا روشن ہوا تھا جس میں خوشحال زندگی ان لوگوں کی منتظر تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔